السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چند روز قبل جاوید غامدی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس ویڈیو میں سفر حج میں محرم سے متعلق گفتگو کی گئی اور جاوید غامدی صاحب نے محرم کے حوالے سے یہی موقف پیش کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتی نصیحت کی تھی۔ تو اس حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات جو غامدی صاحب نے کہی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات یعنی یہ حدیث محرم سے متعلق کہی تھی تو کیا وہ حج سے متعلق تھی؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محرم سے متعلق احادیث ہیں اور جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے ہیں، اگرچہ وہ تمام سفروں کو، تمام اسفار کو محیط ہیں، یعنی ہر سفر میں جو ہے محرم کا لحاظ رکھنا اور محرم کو ساتھ رکھنا یہ حدیث کے مطابق ضروری ہے، لیکن حج سے متعلق خاص ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اور فرمایا کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے، لا تسافرن، کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ اور ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام جو ہے فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی جہاد کے لیے، غزوے کے لیے میرا نام جنگ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب فحج مع امرتک، کہ آپ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 3006 تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس میں جو پہلے الفاظ ہیں وہ عام ہیں، اور جب حج کا ذکر ہوا اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے سے روک دیا، اور لیکن کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ دوسری جو بات اس میں بڑی اہم وہ یہ ہے کہ قافلے میں جانے، جو عورت بیوی حج پر جا رہی تھی، لازمی بات ہے کہ قافلوں میں ہی سفر ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حج کوئی بہت بار نہیں ہوا، تو ظاہر ہے تمام صحابہ نے بھی حج کے لیے جانا، صحابہ میں سے اکثر لوگوں نے حج کے لیے جانا ہوتا تھا، تو اور قافلے میں سفر کرنے والے لوگوں کے بارے میں گمان یہی ہے اور قوی رائے یہ ہے کہ وہ سب ان میں سے اکثر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، صحابہ تھے، لیکن پھر بھی قافلے میں اتنے پاک باز لوگ ہونے کے باوجود اور اتنی اچھی صحبت ہونے کے باوجود اور اتنے اچھے ساتھی میسر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سے رخصت نہیں دی۔ دوسری بات، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ فرض کریں اگر کہا تھا تو ہر سفر کے بارے میں کہا تھا۔ جی، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر کے بارے میں کہا ہے، چاہے وہ سفر حج کا ہو، چاہے وہ سفر کسی تعلیم کے لیے ہو، جو بھی جو ہے سفر اختیار کیا جائے گا اور گھر سے نکلا جائے گا اور مسافت طے کی جائے گی تو اس پر سفر کا اطلاق ہوگا اور اس میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات جو غامدی صاحب نے کی کہ قافلے چلتے تھے، کئی دن راتوں میں پڑاؤ کرنا پڑتا تھا، تو کہیں کسی خاتون کی عزت خطرے میں نہ پڑ جائے تو اس لیے وہ محرم کے ساتھ سفر کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی انہوں نے توجیہ بیان کی ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ کتنے اطمینان کے ساتھ بہن یا بیٹی کو ہم جہاز میں بٹھا دیتے ہیں اور آگے اتار لیا جاتا ہے اور سفر ہوتا ہے ہزاروں میل کا۔ اس حوالے سے غامدی صاحب کی اس بات پر چند ہم گزارشات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب نے پہلے تو صرف عزت کی حفاظت کو علت قرار دیا، پھر غامدی صاحب کے خیال میں اب عزتیں محفوظ ہوتی ہیں اور زیادتی اور ریپ جو ہے اب نہیں ہوتے، تو اس لیے محرم کے ساتھ سفر اب ختم ہوا۔ گزارش یہ ہے کہ ہر غور و فکر کرنے والا شخص جو ہے وہ علت کے حوالے سے نئے پہلو لا سکتا ہے۔ کوئی کہے گا عزت کی حفاظت جو ہے وہ علت ہے، کوئی کہے گا زیادتی سے کم تر جو ہراسانی ہے، ہراسمنٹ ہے، ہراسگی ہے، اس سے بچاؤ بھی، یہ بھی اس میں ایک سبب ہو سکتا ہے محرم کو ساتھ رکھنے کا۔ اس طرح سفر کی جو مشقت ہے اور خوف وغیرہ ہے،
یہ بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگرچہ ان تمام پہلوؤں سے حفاظت ہو جائے۔ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے پولیس، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اور ایجنسیز اور ادارے، کتنے ادارے ہر ملک میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اضافی پروٹیکشن کا محرم کے ساتھ حکم دے دیا ہے تو آپ اسے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ دنیاوی طور پر اتنی پروٹیکشن کی لیئرز کے قائل ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیئر دیا آپ اس کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ مزید یہ کہ ان برسوں میں صرف یہ کہنا کہ حج جو ہے وہ چند گھنٹوں میں جو ہے فلائٹ پہنچ جاتی ہے اور خاتون کو اتار لیا جاتا ہے، یہ بات جو ہے پوری بات نہیں ہے، مکمل بات نہیں ہے۔ ان برسوں میں اب جب حج ہوتا ہے تو اس کا مکمل دورانیہ کم از کم 7 دن سے لے کر 40 دن تک کا ہوتا ہے، جو عموماً پیکیجز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اسے صرف چند گھنٹوں کی فلائٹ تک محدود کر لیا۔ ایئرپورٹ پر گھنٹوں قیام ہوتا ہے، ٹرانزٹ یا کنیکٹنگ فلائٹ کی صورت میں مزید مسائل ہیں اور دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ ہوٹل سے مسجد میں آمد و رفت ہوتی ہے، اجنبی جگہ ہوتی ہے، رات کا قیام ہوتا ہے، کئی راتیں وہاں سونا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے ایام جو 8 سے 13 ذی الحجہ تک ہیں مشقت سے بھرپور ہیں، اس میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، مکہ سے منی، پھر منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منی، پھر قربانی، رمی الجمار، کنکریاں مارنا، مکہ میں طواف، سعی، منی میں قیام، یہ سب حج جو ایک بڑی عظیم الشان اور مشقت سے بھرپور عبادت ہے اور اتنی ایام پر محیط ہے، تو اس کو آپ نے صرف چند گھنٹے کی ٹریولنگ کے ساتھ اس کو بیان کر کے اس ساری جو تفصیلات ہیں اور جو سارا اس میں جو سفر کا دورانیہ ہے اور قیام کا دورانیہ، اس سب کو آپ نے جو ہے اس سے نظریں جو ہیں ہٹا لی ہیں۔ مزید کہتے ہیں گامدی صاحب کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشن دی ہیں محرم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی صورتحال کے حساب سے بڑی عمدہ نصیحت کی ہے، اور اب نہ وہ سفر رہے ہیں نہ وہ حالات رہے ہیں، اب اس پابندی کی ضرورت نہیں ہے، آج کے زمانے میں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو اب گامدی صاحب کا یہ کہنا کہ سفر بدل گئے ہیں، زمانے کی صورتحال بدل گئی ہے، سو نصیحت بھی بدل گئی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے جب معاملہ اگر سفر بدل گیا۔ ہم پوچھتے ہیں گامدی صاحب سے چند سوالات کرتے ہیں کہ اگر سفر بدل گیا ہے تو کیا اب سفر میں نماز کے جمع و قصر، نماز جمع کرنا، 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا، اور قصر نماز کی رخصت بھی کیا اب ختم ہو گئی ہے؟ اور اگر سفر بدل گیا ہے اور صورتحال بدل گئی ہے تو کیا اب سفر میں روزے کی رخصت بھی ختم ہو گئی ہے؟ اور اگر زمانے کی صورتحال بدل گئی ہے تو کیا وضو کی ضرورت باقی رہے گی؟ اس قدر پانی کے استعمال کی ضرورت باقی رہے گی؟ کیا سینیٹائزر کافی نہیں رہے گا؟ کیا مٹی سے تیمم کی بجائے سینیٹائزر جو ہے متبادل ہوگا؟ اگر زمانے کی صورتحال بدل گئی ہے تو کیا آج مساجد میں باجماعت نماز کی ضرورت رہے گی؟ صورتحال بدلنے پر اسلام آباد ایوان صدر سے آن لائن یا ورچوئل باجماعت نماز کی اجازت تو گامدی صاحب نے خود دی ہے۔ تو کیا مسجد الحرام، مکہ اور مسجد نبوی سے بھی آن لائن باجماعت نماز لوگ گھروں اور آفیسز میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یا کیا حج بھی آن لائن ہو سکے گا کہ دور والے جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ سے فائدہ اٹھا لیں اور گھروں سے حج کر لیں اور صرف مکہ کے مقامی لوگ حقیقی حج کر لیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو ہے اپنی سمجھ کے مطابق ان کو بدلتے رہیں اور ان کو وقتی قرار دے کر جو ہے لوگوں کو ان سے رخصت دے دیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہی سوالات کے ساتھ گامدی صاحب سے انہی سوالات کے ساتھ اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔